اور امام عالی مقام کی داستان محبت سن کر روح دھڑک اٹھتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ بس اتنا ہی سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور نانا جان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی انگلی کو نانا جان کی دادی مبارک میں داخل کر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ کو کھول کر بوسہ لیا اور دعا کیا، اے میرے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور میرے پروردگار جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ انسان جانور بھی آپ سے حد درجہ محبت کیا کرتا تھا، وہ اپنے جانوں پہ تکلیف کو برداشت کر لیتے، لیکن امام علی مقام کو رنجیدہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی ہرنی کا ایک چھوٹا سا بچہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اسی وقت امام حسن بھی نانا جان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہرنی کا چھوٹا بچہ دیکھ کر اسے اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ جب ان کے بھائی حضرت حسین نے دیکھا تو پوچھا، بھائی جان یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تو کہنے لگے نانا جان کے پاس سے لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اب امام حسین بھی دوڑتے ہوئے نانا جان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور نانا جان سے ہرنی کا چھوٹا بچہ طلب کرنے لگتے ہیں۔ نانا جان نے جب ہر چند بہلانے کی کوشش کی، آپ نہیں مانتے ہیں، بس آپ اب رونے ہی والے تھے کہ ایک ہرنی اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا بچہ اس عرابی کے ہاتھوں یہاں آ گیا اور دوسرا بحکم خدا بندی میں خود لے کر آئی ہوں، اس لیے کہ شہزادہ ان سے مانگ رہے تھے اور یہ اب رونے ہی والے تھے، اگر یہ رو دیتے تو عرش کے فرشتوں کے دل دہل جاتے۔ یہ ہے امام حسین۔ یہ تو جانور کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت کا نتیجہ دیکھیے کہ خود خالق کائنات حسن و حسین کی دل شکنی کو گوارا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں بھائیوں نے تختیہ لکھی اور لکھنے کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ میری بہتر ہے تو میری بہتر ہے۔ جب بات آپس میں نہ بن پائی تو دونوں بھائی اپنے بابا جان مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں۔ وہ مولا کائنات جو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو چٹکی بجاتے ہی حل کر دیا کرتے تھے، جب ان کے پاس جاتے ہیں کہتے بابا جان ہماری تختیوں کو دیکھے اور ذرا بتائے تو صحیح کہ ہم دونوں میں سے بہتر کس نے لکھی ہے۔ بابا جان نے کہا میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، ایک کام کرو تم اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ والدہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جان یہ تختیوں کو دیکھو اور بتاؤ ہم دونوں میں سے بہتر کس نے لکھا ہے۔ امی دیکھتی ہے، کہتی میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گی بیٹے، اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ۔ نانا جان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان یہ دونوں تختیوں کو دیکھیں اور فیصلہ فرمائیں کہ دونوں میں سے بہتر کس نے لکھی ہے۔ نانا جان دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا فیصلہ نہیں فرماؤں گا بلکہ جبریل امی اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جبریل امی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں بلکہ اس کا فیصلہ خود خالق کائنات فرمائیں گے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور یہ سیب کو لے کر آیا ہوں، ان دونوں تختیوں کو نیچے رکھ دیا جائے، میں سیب کو اللہ کے حکم سے ہوا میں اٹھا لوں گا، جس کی تختیوں پہ گر جائے گا مان لیا جائے گا کہ اس کی تختی بہتر لکھی ہوئی ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، تختیوں کو نیچے رکھ کر سیب کو اچھالا گیا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ہوا میں دو ٹکڑے ہو کر برابر ہو کر دونوں پر گر پڑا۔ ذرا غور فرمائیے گا امام حسن و حسین کون ہے جس کی دل شکنی نہ حضرت علی گوارا کر رہے ہیں، نہ فاطمہ الزہرا گوارا کر رہی ہیں، نہ جبریل امی گوارا کر رہے ہیں، نہ محمد رسول اللہ گوارا کر رہے ہیں، بلکہ خود خالق کائنات بھی نہیں چاہتے کہ حسن و حسین کی دل شکنی۔ یہ ہے امام حسن۔ یہ بات آپ نے تو اب محبت کی ایک جھلک دیکھی، اب ذرا محبت کی معراج دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے بچوں پر جب نگاہ پڑی تو ایک بچے کو نبی کریم نے اپنی گود میں لیا اور ان سے محبت کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ ہم نے پہلی مرتبہ آپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، آپ گلیوں سے گزرتے ہیں لیکن کبھی اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دیکھے میں اس بچے سے محبت کرنے لگا، تم تعجب میں پڑ گئے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین چل رہا تھا، اس کے قدموں سے مٹی لگ رہی تھی اور جب ان کے قدموں سے مٹی لگ رہی تھی تو یہ بچے اس کے پیچھے چل رہے تھے اور اس مٹی کو اٹھا کر کبھی اپنے پلکوں پہ رکھ رہا تھا، کبھی اپنے سر پہ رکھ رہا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی سے یہ محبت کر رہا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور ایسا ہوا گواہ بن جاؤ قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور اس کے والدین کی بھی سفارش کروں گا۔ معلوم یہ چلا کہ اگر خدا کو پانا چاہتے ہو، رسول کو پانا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کر لو، حسین سے محبت کر لو۔ حسین سے محبت ہو گئی تو رسول بھی تم سے محبت کریں گے اور خدا بھی تم سے محبت کریں گے۔ دوستو یہ ہے حسین۔
یہ ہے امام حسین، جن کی الفت و محبت کا کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ امام یہ اسی محبت کا کرشمہ ہے کہ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے حسین سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یا حسین کو مجھ سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ حسین کی محفل میری محفل ہے، حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کی مجلس میری مجلس ہے، حسین کی عقیدت میری عقیدت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین کی الفت میری الفت ہے، حسین سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے، حسین کی عداوت مجھ سے عداوت ہے، حسین کی بغاوت مجھ سے بغاوت ہے، حسین کی نفرت مجھ سے نفرت ہے۔ اور یہ میرے کوئی تقریری جملے نہیں، بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یہ حسن و حسین میرے فرزند ہے، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا گویا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا تو اللہ نے اسے جنت عطا کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کیا۔ یہ ہے امام حسین، یہ ہے امام حسین۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہوگی کہ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے اپنی محبت کیوں کیا، لیکن جب آپ کے سامنے کربلا کی داستان پیش کی جائے گی تو آپ خود ہی پکار اٹھیں گے کہ کرتے تھے کیوں رسول محبت حسین سے اقدا خلا یہ مار کے کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد جبریل امی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شہادت کی خبر دی، اور یہ عمر کی ترقی کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حسین کو لے کر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب میں رکھتی ہوں اس کے بعد کونین کو مسکراہٹ دینے والے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے دیکھا تو میں نے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے جنہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس فرزند کو میرے بعد میری امت شہید کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں ان کو آپ فرماتے ہیں ہاں اسی کو، اور ان کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ ذرا غور فرمائے حضرت امام حسین کو بچپن ہی میں پتا چل گیا تھا کہ مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کبھی بھی اس خبر سے خوف زدہ یا پریشان نہ ہوئے، بلکہ ہر آنے والی گھڑی کا خندہ پیشانی کے ساتھ استعمال کرتے رہے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا تخت حکومت پر بیٹھا، اس نے حکومت کی کرسی سنبھالتے ہی اپنی بیعت کا پروانہ جاری کر دیا، لیکن یزید چونکہ فاسق و فاجر تھا، شرابی اور بے نمازی تھا، اس لیے حضرت امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دی۔ اس لیے اگر آپ بیعت کر لیتے تو ایک بدکار کو اس کی بدکاری کی چھوٹ مل جاتی، ایک ظالم کو اس کے ظلم کی اجازت مل جاتی، ایک شرابی کو پینے کا حوصلہ مل جاتا، ایک بے نمازی کو جرات مل جاتی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو دین کا ڈھانچہ لڑکھڑا جاتا۔ اس لیے آپ انکار کرتے رہے۔ یزیدی اور اس کے نمائندے اصرار پر اصرار کرتے رہے۔ انکار اور اصرار کی کس نے جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ جب حضرت امام حسین کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا تو آپ مدینے سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا۔ آپ غور فرمائیں، صاحب دل ہیں، ذرا تصور کی دنیا میں قدم رکھے، ذرا تصور کی دنیا میں قدم رکھے اور اندازہ لگائے کہ اپنی جائے بلاغت اور اپنے نانا جان کے جوار رحمت کو چھوڑتے وقت آپ کے کیا بیتی ہوگی، آپ کن احساسات سے دو چار ہوئے ہوں گے۔ اپنی پیاری ماں کی آخری آرام گاہ سے جدائی کا لمحہ کتنا افسوسناک رہا ہوگا، اپنے بڑے بھائی کی قبر انور سے دوری کتنی شاد گزری ہوگی، اپنے رشتہ داروں کی بے پناہ چاہتوں سے بچھڑنے کا غم کتنا شدید رہا ہوگا۔ آخرکار اپنے نازک سے دل پر امام حسین ان تمام غموں کا بوجھ لیے ہوئے اپنے مخصوص اور احباب اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ وہاں جب آپ جاتے ہیں وہاں کے لوگ خوشیوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہاں بھی چند دن ہی آپ قیام بھی نہیں کر پائے کہ وہاں بھی یزیدی کارندے آپ کے اوپر دباؤ بنانے لگتے ہیں۔ وقت کے حالات کے پیش نظر اور اہل کوفہ کے بے در کے مطالبات کی وجہ سے آپ مکہ میں بھی رہنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اور وہاں سے آپ اہل کوفہ کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن قسمت آپ کو کربلا پہنچا دیتی ہے۔ وہ کربلا جو خط تک بے آب و گیا میدان تھا، لیکن
لیکن نوازۂ رسول کے قدموں کی برکت سے آج رشک جنت بن گیا. تبھی تو شاعر کہتا ہے دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, پورے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. وقت کی قلت دامنگیر ہے.